السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الشمس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الشمس مکی دور میں نازل ہوئی اور مکہ کے بھی اس دور میں جب مشرکین مکہ کا ظلم و ستم اور سازشیں اور قتل و غارت گری آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی ٹوٹل 15 آیات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کے اسٹڈی کریں گے۔ چھوٹی آیات پر مشتمل صورت ہے یہ، اور اس میں ایسی روانی اور فلو ہے کہ اس کو بھی حفظ کرنا بہت ہی آسان ہے، تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس صورت کو بھی ضرور حفظ کیجیے۔ اب آتے ہیں اس کے موضوع کی طرف۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے نفس کے باہر، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا، آفاقی نشانیاں ہوتی ہیں، تو جیسے نفس کے باہر آفاق میں جو نور و ظلمت اور بلندی اور پستی کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جیسے آسمان اوپر ہے تو زمین نیچے ہے، سورج روشن ہے تو چاند کے آتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ جو متضادات اللہ تعالیٰ نے آفاق میں رکھے ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کو نفس کے اندر بھی رکھا ہے۔ یعنی نفس کے اندر بھی ہمارے ایک روشنی ہے اور ایک تاریکی ہے، ایک نور ہے اور ایک ظلمت ہے۔ اب اس کو پہچاننا کیسے ہے اور کس کو اختیار کرنا ہے اور کس کو کس کے اوپر فوقیت دینی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے، اور یہ بھی کہ نور کو پروان کیسے چڑھانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نور کو یعنی روشنی کو، لائٹ کو خارجی دنیا میں یعنی اس پورے آفاق میں، پورے یونیورس میں غالب رکھا ہے، اسی طرح نفس انسانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے نور کو، نور فطرت کو غالب رکھا ہے، اس کو غلبہ عطا کیا ہے۔ تو یہ اس صورت کا موضوع ہوگا۔ اب اس کے اسلوب یعنی سٹائل کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پیچھے سورۃ البلد اور اس سے پیچھے سورۃ الفجر میں اخروی انجام کا ذکر تھا۔ انہی لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قوم سمود کی، اور اس کے ذریعے بتایا ہے کہ دنیاوی انجام کیا ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ قوموں کی سرکشی کا۔ جب وہ نفس کے اندھیروں کو اپنے نور پہ غالب کر دیتے ہیں، اس نفس کے نور پہ، اور اجتماعی انفرادی سے بات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انفرادی طغیانی سے اجتماعی سرکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو دنیا میں پھر کیا انجام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اس صورت میں 2 آسپیکٹ سے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، ایک آفاق پر اور دوسرا قوموں پر، ماضی پر۔ آفاق یونیورسل سائنس کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہمارے پریزنٹ میں ہوتے ہیں، ہمیشہ پاسٹ اور فیوچر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہم ابھی بھی دیکھ کر جان پہچان کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ماضی کے کوٹ کیے جاتے ہیں، ہسٹوریکل ایویڈنس دیا جاتا ہے اسی پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے۔ اب یہ بات دوبارہ یہاں پر اٹھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، یونیورسل سائنس پہ یا آفاق پہ غور و فکر کرنے کے لیے زیادہ عقل کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آفاقی اور انفسی دلائل جو ہے نا، یعنی انسان کے باہر کے اور انسان کے اپنے اندر کے، اس کی ساری انیٹمی، ساری بایولوجی اور باقی جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمارے، سرکولیٹری سسٹم، ریسپیریٹری اور جو بھی ہے، اس سب کا تعلق ہے غور و فکر سے، ریسرچ سے، جو کہ یوزلی ایک عام انسان نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کے لیے یہ سب کیا ہوتا ہے؟ روٹین میٹرز۔ وہ سانس لے رہا ہے، بس اس کے لیے یہ ایک روٹین میٹر ہے۔
اس کو ریسپیریٹری سسٹم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس پہ غور کر رہا ہے۔ اسی طرح آفاق میں جو سورج اب نکل رہا ہے وہ اس کے لیے ایک ڈیلی کی روٹین ہے، روز بروز یہی ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ اس پہ غور و فکر ہی نہیں کر رہا اور پھر اس سے کسی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچ رہا۔ لیکن انہی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان ترین طریقہ ہوتا ہے کہ انہیں واقعاتی شہادتیں دی جائیں، جو پرانے ماضی میں جو واقعات ہوئے وہ دکھا کر انہیں بتایا جائے کہ بھئی دیکھو وہ بھی اسی گناہ میں مشغول ہوئے تھے، یہی سرکشی انہوں نے برتی تھی، اللہ کی حدود کو کراس کیا تھا تو ان کا انجام یہ ہوا۔ اس سے ان کے لیے سبق لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور کہانیوں قصوں کو سمجھنا، جیسے آپ کو پتا ہوگا گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں میں بھی کہانیاں قصے ضرور سنائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی قصہ گو بھی پرانے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، تو ان کے ذریعے سے سمجھنے کا معمول شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور اس لیے بھی چلتا آ رہا ہے کیونکہ ان سے سمجھنا آسان ہے۔ تو اس صورت میں یہ تاریخی شواہد کا بھی اہتمام کیا گیا ہے تاکہ اتمام حجت کے پہلو سے دعوت میں کوئی بھی کسر نہ رہ جائے۔ یہاں پر میں یہ بتاتی جاؤں کہ اس صورت میں قوم سمود کا ذکر آئے گا، اور قوم سمود کا ذکر اسی پارے میں ہم یہ 3rd ٹائم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ البروج میں، جہاں پہ صرف ایک آیت میں ذکر تھا، قصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سورۃ الفجر میں ہم نے پڑھا جس میں ان کی تباہی کا ذکر تھا، اور اس صورت میں شارٹیسٹ پاسبل وے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ سنایا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا کیا تھا، انہوں نے کیا تکذیب کی اور کیسے کی۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اس کو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہم 3 سیکشنز میں سٹڈی کریں گے۔ جو پہلا سیکشن ہوگا وہ آفاقی نشانیوں پر ہی ہوگا، یعنی یونیورسل سائنس۔ اللہ تعالیٰ نے قسموں کے ذریعے ان سب کو گواہ بنایا ہے کہ یہ سب باہمی سازگاری کے ساتھ، یعنی مل جل کر کام کرتے ہوئے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ابھی آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جن حدود کا انہیں پابند کیا ہے کہ اس کے اندر رہتے رہتے تم نے اسی مدار پہ چلنا ہے، تمہاری روٹیشن کی سپیڈ یہی ہونی چاہیے، تم نے غروب اس وقت ہونا ہے، تم نے طلوع اس وقت ہونا ہے، تمہارے اوپر جانے اور نیچے جانے کا وقت یہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز اللہ نے جس چیز کا انہیں پابند بنایا وہ اس کے اندر ہیں، اس کے مطابق سارا کچھ کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی سرکشی نہیں دکھا رہے۔ تو یہ قسمیں ہم پڑھیں گے جس سے یہ پوائنٹ پروو ہوگا، اور یہ جائیں گی آیت نمبر 1 سے 8 تک، اور اس کے بعد سینٹر میں ہم 2nd سیکشن میں رکھیں گے صرف اور صرف 2 آیات، آیت نمبر 9 and 10 جو کہ ہمارے نفس سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور جو کہ اس صورت کا مرکزی مضمون بھی ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے صورت کا، جس کو ہم نے موضوع میں بھی نفس سے ریلیٹڈ ڈسکس کیا۔ اور اینڈ میں پھر 11 to 15 آیات، وہی قوم سمود کا ذکر اور ان کا قصہ اور ان کا انجام۔ چلیے اب آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے اس وقت سورج کی گرمی میں اتنی شدت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے اشراق کا وقت، اور اس کے بعد الضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج میں تمازت یعنی گرمی بھی بڑھنے لگتی ہے اور اس کی روشنی بھی بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر الضحیٰ کا مطلب دھوپ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں تمازت شامل ہو جاتی ہے، اور دھوپ کس کی ہے؟ اسی کی۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے یہ جو ہا ضمیر آئے گی ہر آیت کے اینڈ میں آئے گی، وہ بار بار اسی سورج کے پیچھے جائے گی، اسی سورج سے ریلیٹ کرے گی۔ اس سے ہمیں سورج کی میگنیفیسنس کا، اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیسے وہ ہمارے یونیورس کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، یہ ایسی بڑی خوبصورت تخلیق ہے اور اتنے زیادہ کاموں پر لگا ہوا ہے سورج۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتا ہے اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں؟ تو اس پوری صورت میں نا ہر آیت کو ہم اسی ریفرنس سے دیکھیں گے اور اس کے سبق کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تلا تلو سے ہے، تلو سے تلاوت کا ورڈ بھی بنتا ہے جو ہمیں سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر بتایا۔ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ الفاظ کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے پڑھنا،
ان کو فالو کرنا، بیسیکلی فالو کرنا طلوع کے مطلب میں آتا ہے. تو چاند کس کے پیچھے آ رہا ہے؟ سورج کے. سورج جیسے ہی جاتا ہے تو اس کے پیچھے چاند آ جاتا ہے. اور اس دوسرا فالو کرنا، پیچھے جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ چاند سورج کو فالو کرتا ہے، یعنی صرف پیچھے فزیکلی آنا نہیں، روشنی بھی اسی سے لیتا ہے، روشنی لینے میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہے، اس کا محتاج ہے. تو سورج سے ہی لائٹ لے کر چاند اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ اسے ظاہر کرے. کسے ظاہر کرے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ہا کی ساری ضمیریں، دیکھیں جو ضمیر ہوتی ہے نا، پروناؤن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ناؤن کی طرف پوائنٹ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم کئی صورتوں میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو گرامر کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، وہ جتنا زیادہ ہم ریپیٹ کریں اتنا وہ ذہن میں پکے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے ایسی جنرل باتیں جو آیات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں وہ میں ضرور ریپیٹ کیا کروں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، یہ بار بار کس ناؤن کی طرف جا رہا ہے؟ یہ شمس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو دن ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. سورج کو دن روشن ہوتے ہی سورج کو ظاہر کرنے لگتا ہے، سورج کی روشنی کو، سورج کی تمازت کو. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. کسے ڈھانپ لے؟ سورج کو. جب رات آ جاتی ہے تو وہ پھر سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے سورج، لیکن اس کے لیے بھی غروب ہے، اس نے بھی ایک وقت میں جانا ہی ہوتا ہے، اس نے بھی جھکنا ہی ہوتا ہے. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج ہر روز غروب ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور اگلے دن نکلتے وقت، طلوع ہوتے وقت پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے اور اللہ کے اذن سے نکلتا ہے. تو دن کیا کر رہا تھا؟ اسی سورج کو نمایاں کر رہا تھا، اور رات اسی سورج کو ڈھانپ رہی ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، یا جیسا کہ اسے بنایا. یہاں پر جو ماں ہے نا، ماں بناہا، تو ماں یہاں پہ موصولہ کے مطلب میں بھی لیا گیا ہے، یعنی جس نے، اور مصدریہ کے مطلب میں بھی لیا گیا ہے کہ جیسا کہ بنایا گیا، یعنی اس پر غور و فکر کرو، اس پر دھیان دو. اور زیادہ تر علماء کرام کی رائے یہ ہے، مفسرین کی، کہ یہ ماں مصدریہ ہے، اس لیے موصولہ کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف مصدریہ کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر ماں مصدریہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو کام بتایا گیا ہے، جو فعل بتایا گیا ہے، فنکشن بنایا گیا ہے آسمان کا بنایا جانا، اس میں اس کی، یعنی اس فعل میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، شان، حکمت، فیض بخشی، اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز صنعت گری جو چھپی ہوئی ہے، اس سب کی طرف ہماری توجہ جائے اور ہم اس پر بھی غور و فکر کریں. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور جیسا کہ اسے بچھا دیا گیا. یہاں پر بھی ماں کا وہی ایکسپلینیشن ہے جو کہ میں نے اوپر دے دی، ماں مصدریہ کے مطلب میں ہم اسے پڑھیں گے. اور یہاں زمین کے بچھائے جانے میں وہ ساری تفصیل چھپی ہوئی ہے جو قرآن کے کئی مقامات پر ہم زمین کے آثار اور عجائب کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ فلیٹ ہے، کس طرح وہ ہمارے چلنے پھرنے میں ایز پرووائڈ کرتی ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ہمارے گھر بنتے ہیں اس کے اوپر. زمین میں سے ہی سارا کچھ ہمارے لیے، کھانا پینا اور ہمارا لوہا، ہمارے جس سے ہمارے برتن بنیں گے، اوزار بنیں گے، ہمارا کپڑا جس سے بنتا ہے، کپاس وغیرہ، وہ زمین سے اگ رہی ہے. یعنی ہر چیز، ہمارے گھر بن رہے ہیں تو اس کے لیے آئرن وغیرہ سب زمین سے آ رہا ہے. تو زمین ہر اس چیز کی سورس ہے جو کہ ہمارے جسمانی اعتبار سے زندہ رہنے کے لیے زمین پر ضروری ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب ہم مرتے ہیں تب بھی گھر ہمیں زمین ہی دیتی ہے. اور اس کے علاوہ کتنی مرتبہ ہم نے گریوٹی سے ریلیٹڈ بھی پڑھا ہے کہ زمین کے اندر جو گریوٹی ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اس کی وجہ سے ہم زمین سے جڑے رہتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں آسانی سے. اگر نہ ہو پھر تو ہم چھلانگے ہی مارتے رہتے ہیں. ایئر کا ایک پریشر جو اللہ تعالیٰ نے
زمین کے ارد گرد زمین کی فضا میں مینٹین رکھا ہوا ہے، وہ مینٹینڈ ہے تو ہم اس میں سانس لے پاتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی اس میں پریشر زیادہ یا کم ہو جائے، یا کسی بھی ایک گیس کا، آکسیجن یا نائٹروجن یا کسی بھی گیس کا کوانٹیٹی اماؤنٹ زیادہ یا کم ہو جائے، تو ہمارے لیے یہاں پہ زندہ رہنا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ نے زمین کے اوپر صرف لینڈ ہی نہیں بنایا، سیدھی سطح ہی نہیں بنائی، جہاں جہاں ضرورت تھی پہاڑ بھی بنائے، اور پہاڑوں میں بھی رستے بنا دیے۔ ایسا نہیں کہ اب ہم پہاڑ کراس نہیں کر سکتے۔ اور پھر پانی بھی بنایا، 70% تو پانی ہی رکھ دیا، کیونکہ پانی ہماری زندگی کے لیے اہم جز ہے، مین انگریڈینٹ ہے، جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ ویسے اس بات سے ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا، اور کتنے افسوس کی بات ہے، بہت سارے جیسے نان مسلم کتنی قومیں ہیں جو کہ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔ زمین کو کیا بنا دیا لوگوں نے؟ دھرتی ماں بنا دیا، اسی کو سارا کچھ سمجھنے لگے، اسی کو سارا کچھ کرنے لگے، اسی کو اہمیت دے دی، اس کے بنانے والے کو نہیں دی۔ سورج کو لوگوں نے کیا کیا؟ سورج کی پوجا کرنے لگ گئے، آتش پرست بن گئے، سورج کو ہی اپنا گاڈ ماننے لگ گئے، سورج کو مان لیا اور سورج کو بنانے والے کو نہیں مانا۔ یعنی کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یونیورسل سائنس سے جس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے تھا اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنا شاندار بنایا تھا اسی میں گم ہو کے رہ گئے۔ تو وہی میں نے بات کی تھی نا شروع میں جو کی تھی کہ آفاق کی نشانیوں سے نتیجے پہ پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، ماضی کی نشانیوں سے نتیجے پہ پہنچنا کمپیریٹیولی ایزی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد غور و فکر کریں اور صحیح نتیجے پر پہنچے۔ کس نتیجے پر پہنچے؟ یہ جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہے، سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین، یہ سب متضادات ہیں نا، ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، اور یہ سب جوڑوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو یہ سب اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت اس پورے کارخانہ دنیا پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی عبث نہیں بنایا، یعنی بیکار بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز کو با مقصد بنایا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں لگی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی کیا قسم اوپر سے کھائی جا رہی تھی تو وہی کنٹینیو ہو رہی ہے، اور نفس کی، اور جیسا کہ اس کو سوارا۔ سواہا جو ورڈ ہے اس پہ ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں بھی ڈسکشن کی تھی۔ اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی تخلیق کے بعد اس کے جو تکمیلی مراحل ہوتے ہیں، یعنی اس کو پھر جو پرفیکشن یا ایکسیلنس دی جاتی ہے، اس کو جو فائنل ٹچز دیے جاتے ہیں اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یا بہترین بنانے کے لیے، یعنی انسان کا جب ڈھانچہ بن گیا، اسٹرکچر بن گیا، اس کے اوپر گوشت وغیرہ سب چڑھ گیا، وینز بن گئیں، بلڈ سرکولیشن ہونے لگی، تو اوپر اللہ نے ہمارے سکن چڑھا دی، ہمیں فائنلی الٹیمیٹلی ایک فائنل لک دے دی۔ تو یہاں پر نفس انسانی کی تخلیق کا صرف ابتدائی مرحلہ ہی ڈسکس نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کی تکمیلی مرحلے کو بھی ہم نظر میں رکھیں گے۔ اور کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہر چیز کی اگر ابتدا ہے تو انجام بھی تو ہے، تکمیل بھی تو ہے، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہر نفس ہے، تو اس کو پھر کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اس نے ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا کر اس مقصد کو تکمیلی مراحل پر لے کر جانا ہے، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لہو اور لغو میں مشغول ہونے کے لیے نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا۔ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے، اس لیے پہلے سے دیکھ لیجئے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے الہام کیا اسے، کسے؟ نفس کو، اسی کا فجور یعنی اسی کی بدی، اور اسی کا تقوی یعنی اسی کی احتیاط، اسی کی اچھائی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے کہ نفس کیا ہوتا ہے۔ نفس بیسیکلی قرآن مجید میں بارہا ریپیٹ ہوا، بہت جگہ پر پوری انسانی شخصیت کے لیے یہ استعمال ہوا، اور اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں نا تو انسانی شخصیت کی جو باطنی حقیقتیں ہوتی ہیں نا، جو اندر کی حقیقتیں،
جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بیسکلی ہر انسان کا اپنا ایک نفس ہے، اور نفس کی ٹائپس ہم نے پڑھ لی تھی سورۃ الفجر میں، اس لیے ہم انہیں یہاں پر ریپیٹ نہیں کریں گے۔ یہاں پر مقصود کیا ہے کہ نفس انسانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روشن پہلو رکھا ہے اور ایک تاریک پہلو رکھا ہے، ان کی طرف ہماری توجہ جائے۔ یعنی جس طرح ہمیں کائنات میں ہر جگہ پر تضادات نظر آتے ہیں، اپوزٹس نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات یا شخصیت کے اندر بھی دو رخ رکھے ہیں۔ بظاہر دکھنے میں تو تمام انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی کے اوپر جو یہاں پر ہم نے پڑھا فجور رہا، فجور کا غلبہ ہے، اور کسی کے اوپر تقویٰ کا غلبہ ہے، تو ان دونوں میں سے اب کرنا کیا ہے اور کون سا رستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ یہاں سے ہم سٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ الہام کیا ہوتا ہے۔ الہام کا لفظی مطلب ہے خفیہ طور پر، یعنی کسی کو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے، چھپے ہوئے انداز میں کوئی شے کسی کے اندر اتار دینا۔ مطلب ہمارے نفس میں نیکی اور بدی سمجھنے کا جو شعور ہے نا، وہ ہمارے اندر ودیعت کر دیا گیا ہے، مطلب ہمارے اندر رکھ دیا گیا، الہام کر دیا گیا ہے، ایک چھپے ہوئے انداز میں مخفی طور پہ ہی ہمارے اندر وہ آ چکا ہے، یعنی ہماری فطرت میں شامل ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری نیچر میں ہی نہیں ہے، یہ میری نیچر میں ایسے ہے، جیسے انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ سچ ہی بولے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو بدی والی سائڈ تھی اس کو وہ چوز کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے، مطلب جو جھوٹ بھی تھا اور سچ بھی تھا اس کی پہچان اللہ نے ہمارے اندر الہام کر دی ہے۔ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت کم بچپن سے ہی جھوٹ نہیں بولتے، وہ تو انوائرمنٹ کے اثر سے، اپنی سراؤنڈنگز کی وجہ سے، اپنی صحبت کی وجہ سے، یا یہ ڈراموں میڈیا وغیرہ کے اثر کی وجہ سے یہ سارا کچھ، پھر جھوٹ بولنا، وعدے توڑنا، چالاکیاں، یہ سب سیکھ جاتے ہیں۔ ورنہ بچہ ایک پیور انوائرمنٹ میں رہے تو وہ تو ہمیشہ معصومیت میں سچ ہی بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس کو صرف بدی اور اچھائی ہی نہیں رکھی، اس میں فرق کرنے کی تمیز بھی رکھ دی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پھر اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی، کوئی پڑھنے لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کو یہ جاننے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ مزید یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہمارے نفس کے لیے تکمیلی مرحلہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نیکی اور برائی کو رکھ کر، نیکی اور بدی کی پہچان کو رکھ کر اس سے یہ شعور چھین نہیں لیا کہ جی اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے کس رستے پہ چلنا ہے، بلکہ اس کی تکمیل ایسے کی کہ ہمارے اندر اس شعور کو بھی رکھ دیا، تاکہ اب جو بھی داعی شر، یعنی کوئی انسان، کوئی شیطان یا ہمارا اپنا نفس ہمارا ہمیں بہکائے، ہمیں برائی کرنے پر مجبور کرے، برائی کی طرف دعوت دے، ہمیں وسوسے ڈالے، تو پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس بات کی اہمیت کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا فرسٹ سیکشن، جس میں ہم نے دیکھا کہ آفاقی نشانیاں اور پھر انفسی نشانیاں، یعنی ہمارے نفس سے باہر اور ہمارے نفس کے اندر پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک حکیمانہ تشکیل ہی نہیں دی بلکہ تقویم بھی دی ہے، اور یہ سب اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اور ہم دلالت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی قسمیں دی جاتی ہیں وہ کیوں دی جاتی ہیں؟ وہ گواہ بنتی ہیں کسی بات پر ایز اے دلیل، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا چیز ثابت کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان اعلیٰ صلاحیتوں والی ساری چیزیں، چاہے وہ آفاق میں، چاہے وہ ہمارا نفس ہے، محض بے مقصد اور کھلونے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس سب کو نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ سب اپنے مقاصد، اپنی صلاحیتوں اور نعمتوں کو لے کر اپنے خالق کے آگے ایک دن جواب دہ ہوں گے۔
آغاز ہوگا تو ہر چیز کا انجام بھی ہوگا، ہر چیز میں متضادات ہوں گے. یہ زندگی ہے تو پھر اخروی زندگی بھی ہوگی. اب آگے دیکھیے سیکنڈ سیکشن، جس میں نے بتایا تھا کہ مرکزی مضمون ہوگا اس سورت کا، اور وہ پچھلے سیکشن سے کنیکٹ بھی کر رہا ہے. قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اسے پاک کیا. اسے کسے؟ اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خواب من دساہا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا. دسا کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں دبا دینا، دفنا دینا، یعنی بالکل ہی ختم کر دینا. تو جس نے بالکل ہی اپنے نفس کے اگینسٹ ہی چلا، اس کو جو شعور دیا گیا تھا اس کے اگینسٹ ہی وہ چلتا رہا، تو وہ ناکام ہوا. اور جو اس کو یہاں پہ زکا سے مراد، دیکھیں زکا تزکیہ کا ورڈ زکا سے ہے. آلریڈی ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. اس میں دو معنی ہمیشہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ایک یہی پاک کرنا، دوسرا پروان چڑھانا. اور جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، ایک درخت جب بھی بویا جاتا ہے، فرض کریں کسی نے آم کا درخت لگایا ہے، اب اس کے ارد گرد جھاڑیاں اگ گئی ہیں، وہ جھاڑیاں کیا کریں گی؟ اس درخت کو اچھی طرح پروان نہیں چڑھنے دیں گی. تو مالی کیا کرے گا، یا جس نے بھی وہ گارڈننگ کی ہے، گارڈنر ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے ان جھاڑیوں کو ہٹائے گا، اس جگہ کو پاک صاف کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی اچھی طرح صفائی کرے گا. یہ جو بے مقصد اب بس فالتو چیزیں ہوگی ہیں، یہ ہٹ جائیں. اس کے ہٹانے سے کیا ہوگا؟ وہ جو آم کا درخت بویا تھا اس کی پھر صحیح سے پروان چڑھے گی، وہ اونچا اٹھے گا. یہ ہوتا ہے تزکیہ کا پروسیس. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، پاک کرنا، صاف کرنا، دوسرا پروان چڑھانا. تو ہمارے نفس کے لیے یہ کیا ہے؟ اس کو اگر ایک ورڈ میں کہنا ہو تو وہ ہے اسپریچول کلینزنگ. لاسٹ لیسن میں بھی ہم نے بات کی تھی، جیسے ہماری باڈی کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری کلینزنگ ہے ہماری، اس کے لیے ہماری شریعت میں ورڈ کیا ہے؟ طہارت. جو ہماری اسپریچول اندر کی صفائی ہے، اندر کی کلینزنگ ہے، اس کے لیے ورڈ کیا ہے؟ تزکیہ. تو وہی تزکیہ کرنے کی طرف یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے. یعنی ہم اپنے دل میں جتنی بھی یہ اسپریچول ڈیزیزز ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گاسپس کرنا، الزامات لگانا اور بہت کچھ، اس ساروں کو ہم ہٹائیں گے. جتنی بھی برائی ہے، وہی جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، جو اللہ تعالیٰ نے بدی کا شعور بھی ہمارے اندر رکھا ہے، اس کو ہم ہٹائیں گے، ان ساروں کو ریموو کریں گے. منافقت ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جب اس سب کو ہٹائیں گے تو ہمارے اندر جو تقویٰ رکھا ہے اللہ نے، یا جو نیکی کا بیج ہے، وہ کیا کرے گا؟ نور جو ہے، جو نور فطرت ہے، وہ پھر پروان چڑھے گا. ساری کلینزنگ ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد، وہ پھر پروان چڑھتا جائے گا، اور پھر تقویٰ کی پرورش ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے تزکیہ. تو یہاں پر انسان کی حقیقی کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان کر دیا گیا ہے. یعنی ہر معاملے میں، ہر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس زندگی میں ہمیشہ دو چوائسز ہوتی ہیں. ایک وہ چوائس ہوگی جو ہمیں خیر کی طرف لے کر جائے گی، اور ایک وہ چوائس ہوگی جو کہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے گی، جو ہو سکتا ہے کہ اچھی نہ ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ برائی ہمیں دکھنے میں برائی ہی لگ رہی ہو. اکثر ہمیں نفس جو ہے نا ہمارا، وہ ایسی چیزوں کو اتنا خوبصورت کر کے بیان کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیں برائی نہیں لگ رہی ہوتی. فار ایگزامپل صبح فجر کے وقت اٹھنا. اب ایک بندہ ہے جو اپنی نیند کو فوقیت دے رہا ہے، نیند کو پرائیورٹی دے رہا ہے، وہ فجر کو مس کر دیتا ہے، تو اس نے وہ فجور والا راستہ چوز کیا ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں ہو رہا. وہ جب صبح اٹھتا ہے اور وہ فجر نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے چلو آج پھر نیند، شکر ہے میری نیند پوری ہو گئی، میں نے صحیح سے میں نے سو لیا، میں ریلیکس ہو گیا. اور پھر فجر اس کی چلی سے دکھ نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ چلو میں ظہر کے ساتھ فجر پڑھ لوں گا، یا پھر وہ ظہر کے ساتھ بھی فجر نہیں پڑھ رہا، بس اس کو دکھ تکلیف کچھ ہے ہی نہیں، کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اور لیکن اس نے غلط راستہ چوز کیا ہوا ہے. اور اس نے پھر وہ جو پرائیورٹائز کیا ہے دنیا کو، اپنی نیند کو، وہ اس کو بدی کا راستہ لگ ہی نہیں رہا، لیکن اس نے اسے وہ چوز کر لیا. اور دوسری طرف کیا تھا؟ اچھائی کا راستہ، تقویٰ کا راستہ، کہ اپنی نیند کے اوپر فجر کی نماز کو پرائیورٹی دیں، فوقیت دیں، برتری دیں، اس کو چوز کریں اور اس کے لیے اٹھیں. اس نے کیا چوز کیا؟ اس انسان نے کیا اختیار کیا؟ کامیابی کا راستہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی جب انسان جو ہے اپنے اختیار کا استعمال صحیح نہیں کرتا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شعور دیا جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس کا لازمی تقاضا ہی یہ تھا، یعنی اس انسان پر پھر فرض ہو گیا کہ وہ خیر کو اختیار کرے اور وہ شر سے اجتناب کرے، تاکہ دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کے رستے جو ہیں وہ اس کے لیے کھل جائیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پچھلی 2 صورتوں میں اخروی انجام کی بات تھی، اس صورت میں دنیاوی انجام کا زیادہ ذکر ہے، بلکہ اسی کی بات ہے۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خیر کا رستہ چوز کرنے میں صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ بظاہر ہمیں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے نہ نظر آ رہی ہوں، نہ سمجھ آ رہی ہوں، کسی کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جی اگر میری نیند پوری نہ ہوئی تو میں پیپر دینے کیسے جاؤں گی، میرا ایگزام اچھا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو یہی محسوس ہو رہا ہو۔ لیکن یہی تو بات ہے کہ وہ جو اس کو محسوس ہو رہا ہے وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہے، وہ اس کو غلط محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہی اسی حق اور برائی میں پھر امتیاز کرنے کی، فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے کیا سٹیپ بتایا گیا ہے؟ تزکیہ، جو کہ ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں بھی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی یہی بتایا گیا تھا۔ اور وہاں پہ کیا تھا؟ قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور اسی صورت کی تفسیر میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے لیے 2 امپورٹنٹ سٹیپس کیا بتائے تھے کہ کیسے کرو۔ نمبر 1 تسبیح کے ذریعے، اللہ کی تسبیح بیان کر کے، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 ذکر کر کے، اللہ کا ذکر بیان کر کے۔ اور الذکر کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، اس کو سمجھنے کے ذریعے۔ اور پھر دوسرا ذکر، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ ہم پڑھتے سورۃ طٰہٰ میں، تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر باقی اذکار جو ہم کرتے ہیں سارا دن رات، تو اگر ہم تزکیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا رستہ ہے ہی وہ، ہماری منزل تک ہمیں لے کر ہی وہ جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ سٹیپس ہی فالو کرنے پڑیں گے، جو کہ ابھی بھی ہم نے ڈسکس کیے اور سورۃ الاعلیٰ میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے۔ اور سورۃ الاعلیٰ میں اس کا صرف پازیٹیو آسپیکٹ بتایا گیا تھا، جبکہ اس صورت میں اس کا تصویر کا دوسرا رخ بھی بتا دیا گیا کہ جو تزکیہ نہیں کرے گا اس کا کیا ہوگا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور وہ پھر ناکام ہو جائے گا، جس نے اپنے اندر، اس کے اندر جو خیر تھی یا خیر کا شعور تھا، اس کو اس نے کیا کیا؟ دبا دیا، ایسا مٹی میں دبایا، ایسا اس نے اپنے دل کے اندر قبر بنا کے اس کو دفنایا کہ اس کو اس کا شعور ہی ختم ہو گیا، احساس ہی ختم ہو گیا۔ جیسے ابھی ہم نے فجر کی اور نیند کی مثال سے پڑھا تھا، اب مثالیں آپ بہت ساری فٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی لائف میں سے اپنا تجزیہ ہمیشہ کیا کریں، اور اپنی لائف میں سے مثالیں ڈھونڈ کر آیات کو ان کے اوپر اپلائی کیا کریں۔ ہمارے اندر امپروومنٹ لانے کا طریقہ ہمارے لیے صرف یہی ہے، کوئی اور آ کے ہمیں نہیں بتائے گا، اور کسی اور کا کام بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم سب کا اس میں ذکر ہے۔ تو پھر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود قرآن کو پڑھے، خود اس میں اپنا ذکر ڈھونڈے، اور خود اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے دل میں الہام کیا ہے فجور اور تقویٰ، صرف کسی ایک کے دل میں نہیں کیا۔ اور جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے تو قرآن آسان ہے، آپ لیجئے نصیحت۔ ہاں، تدبر کے لیے، آپ غور و فکر کے لیے، مزید حکمتیں جاننے کے لیے آپ ایک استاد بھی چوز کیجئے اور استاد سے بھی سیکھیے، لیکن جو کام آپ کا ہے اس کو آپ ٹوٹلی اگنور کر کے دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر یہاں پر الہام کیا گیا ہے اور 2 رستے اب فلاح کا اور خواب ناکامی کا رستہ اگر بتا دیا ہے اللہ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے خود ڈھونڈنا ہے۔ اب یہاں پر عموماً لوگ یا عموماً جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں پھر اللہ نے ہمارے اندر برائی کے شعور کو کیوں رکھا ہے، برائی کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہی کیوں ہے، وسوسے وغیرہ یہ آپشن ہے ہی کیوں ہمارے پاس۔ تو بات کیا ہے کہ جب تک چیلنج نہیں ہوگا، جب تک ہمیں چیلنج نہیں دیا جائے گا، جب تک ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا، تو بھئی پتہ کیسے چلے گا کہ جی فرسٹ کون آیا، سیکنڈ کون آیا، کامیابی کیسے ہوئی ہے۔ کامیابی یہی ہوتی ہے نا کہ جی میری فرسٹ پوزیشن آ گئی یا میں پاس ہو گئی ایگزامز میں۔ تو وہ جو پاس اور فیل والا ہے وہ پتہ کیسے چلے گا اگر ہمارا چیلنج ہی نہ ہو، اور اگر ہمارے اندر یہ کشمکش ہی نہ ہو۔
تو ہم پھر پروان کیسے چڑھیں گے؟ ہم اس میں سے نکلیں گے کیسے؟ ہمارا نفس اس میں سے نکل کے پروان کیسے چڑھے گا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شخص یہ فیس کر کے آیا ہے تو یہ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھا ہے، ورنہ تو پھر سب کے لیے برابر ہی ہو جاتا ہر چیز۔ اور اگر صرف خیر ہی خیر ہوتی ہمارے اندر، فرض کریں، تو پھر ہمارا کوئی کمال ہی نہ ہوتا، پھر ہمارے کون سے کمال کی وجہ سے ہم جنت کی طرف جاتے؟ پھر ہمیں تو کریڈٹ دیا جانا کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی نا، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ تو اسی لیے تو یہ آیات ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اندر دو رخ رکھے ہیں، تمہارے نفس کے دو رخ ہیں، اور تمہیں اختیار دیا ہے، تو اختیار کے ساتھ ساتھ تمہیں شعور بھی تو دیا ہے کہ تم ان کے اندر امتیاز کرو، اور امتیاز کرنے کی فطری بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم اچھائی کو ہی چوز کرو، تم برائی کو اگنور کرو، تم اس کو چوز مت کرو۔ تم اپنی جدوجہد کر کے اس نتیجے کے اوپر پہنچو۔ اب یہ مرکزی مضمون جو ہے ان دو آیات میں، اس کو یاد رکھیے گا۔ لاسٹ سیکشن ابھی ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد سینٹرل پوائنٹ کو ہی بھی پھر سے ہم فرسٹ اینڈ لاسٹ سیکشن سے دوبارہ ریلیٹ کریں گے۔ تو آئیے تھرڈ سیکشن کیا ہے؟ کذبت ثمود بطغواہا۔ یہاں پہ ماضی کی مثال دی جا رہی ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس دیا جاتا ہے، سیم وہی پوائنٹ پروف کرنے کے لیے جو اوپر بھی پروف کیا گیا۔ تو واقعہ یہاں پہ کیا شروع ہوتا ہے؟ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ یعنی قوم سمود کو جب میسج دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا گیا، پھر بھی انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، اور اس لیے نہیں چھوڑا کہ جی انہیں حق واضح ہی نہیں ہوا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا حق کیا ہے، یا انہیں اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ان کے اندر بھی وہ نفس کے اندر جو تمیز تھی وہ موجود تھی کہ یہ حق ہے، یہ جھوٹ ہے، حق یہی ہے، اسی کو میں نے چوز کرنا ہے۔ لیکن یہ پہچاننے کے باوجود وجہ کیا تھی جھٹلانے کی، وہ یہاں پہ بتا دی گئی ہے، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ یعنی انہوں نے بحیثیت قوم اجتماعی طور پر اپنے لیے پسند کیا کیا؟ اللہ کی حدود کو کراس کرنا، کہ ہم اللہ کی حدود کو نہیں مانیں گے، ہم ایسے نہیں رہ سکتے جیسے اللہ نے ہمیں بتایا۔ اور ہمیں اب یہ سن کر بڑا عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ کوئی قوم ایسے کیسے سوچ سکتی ہے؟ بھئی ان کے پاس رسول تھے، اللہ کے احکامات ہیں، مان لیتے تو کیا تھا؟ اس کو سمجھنا ویسے بڑا ہی آسان ہے۔ اگر ہم آج کل کے زمانے میں اپنی مثالیں دیکھیں نا، فار ایگزامپل سب سے زیادہ کون سی برائی پھیل رہی ہے آج کل معاشرے میں؟ بے حیائی۔ کس طرح پھیل رہی ہے؟ بے پردگی۔ بے پردگی کے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بے پردگی۔ اب آپ دیکھیں عام کیا ہے؟ بے پردگی عام ہے یا پردہ عام ہے؟ بے پردگی عام ہے نا۔ تو سب نے اجتماعی طور پر ہماری اس قوم نے کیا چوز کیا ہوا ہے؟ اللہ کی جو حد تھی کہ بھئی تم نے پردے میں رہنا، اس کو کراس کرنا ہی چوز کیا ہوا ہے نا، اس حد سے باہر نکلنا ہی تو چوز کیا ہوا ہے۔ اور سرکشی کیا ہے؟ یہی تو سرکشی ہے، حق کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے سب نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اور وہ جی ہمارا اب اجتماعی ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ایک جو کمیونٹی کی ایک پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے کلچر کا، اس کی تہذیب کا حصہ بن جاتا ہے، ان لوگوں کے رہن سہن کا، ان کے لائف سٹائل کا پارٹ بن جاتا ہے۔ وہ انہیں عجیب ہی نہیں لگتا، پھر وہ انہیں غلط ہی نہیں لگ رہا ہوتا، وہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ، اب میں نمازیں تو پڑھتی ہوں نا، 5 نہیں پڑھتی، چلو 4 نمازیں تو پڑھتی ہوں نا، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے پردہ نہ کرنے پہ پکڑیں گے، اب ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے سوچتے ہیں، ہم یہ باتیں سوچ کر اللہ کی حدود کو، حق کو ایزی لینے لگتے ہیں، اور حق کو اپنانے کے بجائے حدود کو کراس کرنے لگتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا سمود نے کیا کیا تھا؟ سمود نے وہی کیا جو آج کل ہم بھی کرتے ہوئے کتراتے نہیں ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے۔ حالانکہ انفرادی جو برائی ہوتی ہے نا، انفرادی برائیاں بڑھتے بڑھتے کیا بن جاتی ہیں؟ اجتماعی برائیاں۔ یہ ہم نے کون سی سورت میں پڑھا تھا؟ سورۃ الفجر میں پڑھا تھا۔ وہاں پہ انفرادی قوموں کا ذکر تھا نا، ان کی طغیانی فساد کا ذکر تھا، اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا بتایا تھا؟ انفرادی طور پر انسان نے کیا کیا تھا؟ اس میں حب مال بڑھ گیا، حب مال کی بدولت اس میں وہی اجتماعی برائیاں آ گئیں، اور پھر انجام کی طرف چلے گئے۔ تو ہم نے اب بھی یہی ہو رہا ہے، صورتوں سے ہم نے ان کو میسیجز کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے اپنے لیے سبق لینا ہے نا، تو پھر یہ تو ہمیں ریلیٹ تو کرنا پڑے گا۔ ماضی کی مثال کو ماضی کی کہانی سمجھ کے، پڑھ کے، سمجھ کے بھول نہیں سکتے، اس کے لیے ہمیں سبق لینا ہی پڑے گا، چاہے وہ سچ ہمیں کتنا ہی کڑوا لگے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا انجام فوراً دیکھ لیا، اور ہم انجام فوراً نہیں دیکھتے،
ہمیں اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ایک فائنل انجام تو ہمارا ایک ہی دفعہ ہوگا، اور اس سے پہلے اگر کسی کو کوئی سزا ملتی ہے، کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کرنے پہ، اسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسے ہم کہتے ہیں جی یہ سائنٹیفک فینومینا ہے۔ اگر ارتھ کویک آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، سونامی ہے، کچھ بھی ہے، یہ تو سائنٹیفک فینومیناز ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی۔ وہ سائنٹیفک فینومینا کاز کرنے والے بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا نا، اس زمین کو سکھایا کہ اس سائنٹیفک فینومینا سے گزرتے ہوئے تم ان پہ زلزلہ لے کر آنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سائنٹیفک فینومینا بھی خود سے تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم نے اس کو آزمائش ماننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی مشکلیں آتی ہیں یا تو وہ انسان پہ آزمائش ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے، تو ہم نے اسے آزمائش ماننا بھی چھوڑ دیا، ہم نے اسے سزا ماننا بھی چھوڑ دیا، ہم نے اس کی طرف بے حسی کو چوز کیا ہے۔ بے حسی سے ہم یہ کہہ دیتے کہ جی یہ سائنٹیفک فینومینا ہے، اس کا ہماری لائف پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، جس نے مرنا ہے مرنا ہے، جس نے رہنا ہے رہنا ہے، اور بس ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہر چیز جس کا مقصد تھا ہمیں اللہ سے جوڑنا، اپنے خالق مالک سے جوڑنا، اور اللہ کے ساتھ ہمارے عبد اور رب ہونے کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانا، تو وہ رشتے پہ ہم نے فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر واقعے میں سے جو لیسن لینا تھا وہ لیسن لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے؟ ہماری انفرادی برائیاں ہماری اجتماعی برائیوں میں وہ کلچرل پریکٹس بن جاتی ہے۔ اب اس میں ایک مزید ایک ایگزامپل دے دوں، جہیز کی آپ ایگزامپل لے لیں۔ جہیز یعنی جو دینی فیملیز ہیں ان میں بھی جہیز دیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے کلچر کا ایسا حصہ بنا ہے کہ کوئی اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ جی ٹھیک ہے سب ہوتا ہے، سارے لیتے تو کیا ہوا، تو کیا ہوا اگر ہم یہ کر رہے ہیں، تو کیا ہوا اگر اس میں ہم لے رہے ہیں، اس میں کیا ہے، کیا برائی ہے؟ اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی غلط دلیلیں بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ پھر کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی، میرا ارادہ ہے ان پہ مکمل ریکارڈنگز کرنے کا، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ لیکن بات کیا ہے، جب ایک انفرادی برائی اجتماعی برائی بنتی ہے نا، اور بحثیت قوم لوگ حدود سے نکلنے لگتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں رہتا۔ وہ جو نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور برائی کے شعور کو ودیت کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ شعور ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تمیز ہی نہیں رہتی، اور اس کے بعد پھر انسان کو اللہ معجزہ بھی دکھائے تو یہ اس کا حال ہوتا ہے کہ وہ اس کی بھی تکذیب کرتا ہے، اس کو بھی جھٹلاتا ہے، اور وہی کیا قوم سمود نے۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے آگے جتنی بھی صورتیں ہیں، ہم آخری پارہ کر رہے ہیں تو آگے پھر کسی قوم کا ذکر نہیں آئے گا، مزید اللہ تعالیٰ ہسٹوریکل کوئی ایویڈنس نہیں دیں گے، بلکہ قریش کی اپنی ہی مثال دے کر ان کو اب آگے مسلسل سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کسی قوم کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا قصہ نہیں بتایا جائے گا۔ تو آخر میں یہاں پہ قوم سمود کا ہی کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ قوم سمود جو تھی وہ عرب میں قریش کے بہت زیادہ قریب موجود تھی، یعنی لوکیشن وائز یہ عرب کے شمال مغرب میں موجود تھے، اور جب بھی قریش کے قافلے جو تجارت کرتے تھے نا یہ لوگ اکثر، تو وہاں سے قافلے اکثر ان کے تجارتی قافلے گزرتے ہی رہتے تھے، اور یہ وہاں پر ان کے روئنز کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کے حالات اور ان کے انجام سے نسبتاً زیادہ واقف تھے۔ دیکھیں جو فرعون کی قوم تھی، مصر تھا، وہ پھر ان سے تھوڑے فاصلے پہ تھا، لوکیشن وائز تھوڑا دور تھا، اور عاد کی جو قوم تھی وہ ان سے بھی پہلے آئی تھی، تو اس وجہ سے ان سے سنس یہ سب سے زیادہ مانوس تھے، جانتے تھے، اس لیے آخری مثال انہیں اس کی دی جا رہی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک جانی پہچانی قوم تھی، اور ان کی مثال کے ذریعے سے انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور فائنلی الٹیمیٹلی ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے احکامات کو جھٹلانا انفرادی طور پر اور اس کے بعد اجتماعی طور پر، تب جب کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، لیکن اپنی سرکشی کے بنا پر جھٹلانا، جانتے بوجھتے حق ہے لیکن اس کو ریجیکٹ کرنا، اس کی اس پرٹیکولر گناہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا سمود نے۔ اذ انبعث اشقاها، اب ہوا کیا تھا، یہاں پہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، جب اٹھا ان میں سے ان کا سب سے بڑا بدبخت، جو سب سے برا انسان تھا ان کا، وہ ان میں سے اٹھا۔ کیوں اٹھا؟ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، رسول بن کر ان کی طرف آئے تھے، انہوں نے ان کو حق کا پیغام دیا، انہوں نے حضرت صالح سے پہلے ان کے پیغام کو جھٹلایا، رسول کو بھی جھٹلایا، پیغام رسول کو بھی جھٹلایا، اور معجزے
معجزہ مانگنے لگے کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ وہ قوم ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی کہ انہیں حضرت صالح نے معجزے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ دعا قبول کر لی. فوراً انہیں معجزہ دکھایا گیا، اور انہوں نے یہ مانگا تھا کہ جی یہ جو پہاڑ ہے، یہ لوگ پہاڑ تراش کے ان میں گھر بنایا کرتے تھے نا، یہ آلریڈی ہم سورۃ الفجر میں پڑھ چکے ہیں. گھر بناتے اور بڑے بڑے محل بناتے پہاڑوں کو تراش کر. تو انہوں نے معجزہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی مانگا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، اس میں سے اونٹنی نکلے، جیسے تراش کے فرض کریں کہ پہاڑ کو اونٹ بنا دے، لیکن وہ زندہ ہو. اب زندہ اونٹنی تو کوئی انسان نہیں نکال سکتا تھا نا، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی ہوتا وہ تراش کے شاید اونٹ بنا لیتے، لیکن زندہ ہو اور پھر وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہو، حاملہ اونٹنی ہو اور چلتی پھرتی ہو، باقی اونٹوں کی طرح کام کرتی ہو، سب کچھ، یہ سارا کچھ تو پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے وہ زندہ اونٹنی مانگی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، ان کو معجزہ دکھایا گیا. اب جب معجزہ دکھایا گیا، معجزہ دیکھیں، جب بھی معجزہ دکھایا جاتا ہے نا، اس معجزہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اتمام حجت کے لیے، تاکہ ان انسانوں پر یہ حجت پوری ہو جائے کہ اللہ جو پیغام ہے اس رسول کا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور وہی سچ ہے. اب اگر نہیں مانو گے، اب اس معجزے کے آگے بھی تم نے عاجزی نہ دکھائی، تم عاجز نہ ہوئے، تو بس پھر تمہارا کام تمام ہے. یہ اونٹنی اب کیا ہے؟ یہ معجزہ اب کیا ہے؟ تمہاری آخری آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے قریش کے بار بار معجزہ مانگنے پہ بھی انہیں معجزہ نہیں دکھایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہیں قبول کی کہ جی ان کو پہاڑ جو ہیں انہیں سونے کا بنا دیا جائے، دریا جو ہیں ان میں چاندی بہنے لگے، اور اس طرح کی یہ جو معجزے مانگا کرتے تھے. کیوں؟ ورنہ ان پہ بھی اتمام حجت ہو جاتا، اور پھر اگر اس کو بھی یہ ریجیکٹ کر دیتے، معجزے کے آگے بھی جب کوئی عاجزی نہیں دکھاتا، تو وہ پھر اس کا انجام پھر برا ہی ہوتا ہے اور عذاب اس کو آ گھیرتا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ بیسکلی ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، انہوں نے پھر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ اب ایک دن اللہ کی یہ اونٹنی پانی پیے گی اور چرے گی، کھانا پینا اس کا ہوگا، اس کا خیال رکھا جائے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا. اور دوسرے دن ان سب کی باری ہوگی، اس پوری قوم کی، ان کے باقی سارے جانوروں کی، ان کے کھیتوں کی، اس سب کے لیے جو پانی چاہیے ہوگا یا جانوروں کے لیے چارہ چاہیے ہوگا، اس سب کی باری کب ہوگی؟ اگلے دن. ایک دن کا گیپ آ گیا. اب ان کو یہ بات کھٹکنے لگی، بری لگنے لگی کہ اب ہم ان فیسلٹیز کو کیسے چھوڑ دیں، یہ اب ہم کیسے کر لیں. اب ان معجزہ دیکھ کر بھی بجائے یہ کہ اللہ کے آگے جھک جاتے، رسول کے پیغام کو مان لیتے، انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا. اب یہاں سے بھی سرکشی کی سمجھ آ رہی ہے نا. ان کے پاس کیا تھا؟ حق تھا، پہچان لیا، لیکن حدود کو کراس کیا. پھر بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ معجزہ ہے ہمارے پاس. جی ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید موجود ہے. مطلب ہمارے سامنے بھی حق کلیئر ہے، مطلب ہم نے بھی اس کے سامنے عاجز آنا ہی ہے. اب ہم نے قرآن کے احکامات کے آگے عاجزی ہی دکھانی ہے، ہم نے جھکنا ہی ہے. اور جب ہم یہ نہیں کرتے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سرکشی. یہ میں بار بار کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ ہم بڑے ایزیلی ہم یہ سب اگنور کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو یہ سارا کچھ نہیں کر رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی چلو میں نے ایک بات تو قرآن کی، میں اس حکم پہ تو عمل کر رہی ہوں نا، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوا. اور ایون میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ فرض اور سنت اور نفل میں اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ بس یہ فرض ہے نا، یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، اگر یہ دوسری چیز کا قرآن میں حکم بھی ہے تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرض تو نہیں ہے نا. فقہا نے تو فرض نہیں کہا نا اسے، لوگ ایسے کہتے ہیں. اگر شادی کا، کتنی زیادہ شادی کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو پروموٹ، تاکید کی گئی ہے نکاح کی بار بار. لیکن جب کسی کو کنونس کرنا ہونا تو آگے سے جواب آتا ہے فرض تو نہیں ہے نا. بھئی ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، فقہا نے اس کو فرض نہیں کہا، لیکن اللہ نے قرآن میں حکم تو دیا ہے نا. تو اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیا؟ تو اللہ نے جو حکم دے دیا، چاہے وہ فرض نہیں قرار دیا، لیکن اللہ کا یہ کہنا بھی کافی ہے کہ بھئی تم نکاح کرو. سورۃ النساء میں آپ دیکھیے گا کتنی زیادہ تاکید ہے. انشاءاللہ ہم جب اس پہ پہنچیں گے تو ہم دوبارہ یہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے. یہ مزید اگزامپلز میں دے رہی ہوں اپنے معاشرے میں سے ہی، تاکہ ہم ان آیات کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھ سکیں.
ہم بھی یہ سمجھ سکیں کہ کہیں ہم بھی اپنے رسول کو، رسول کے پیغام کو اور اس کے معجزے کو جانتے بوجھتے حق سمجھتے ہوئے ہم جھٹلا تو نہیں رہے، ہم بھی کہیں تکذیب تو نہیں کر رہے۔ اور پہلے بھی میں نے تکذیب کی ٹائپس بتائی ہیں۔ تکذیب میں ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے ہی جھٹلانا، دوسرا کیا ہوتا ہے زبان سے کون جھٹلا رہا ہے؟ جو نان مسلمز ہیں وہ اکثر قرآن کی حقانیت کو جان لیتے ہیں لیکن زبان سے جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری بڑی مجبوری ہے نا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں، پھر ہم عمل سے تکذیب کرتے ہیں۔ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو عمل ہی نہیں کرتے۔ ویری ایزی، ویری سمپل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جو مسئلے ہیں نا سارے وہ پھر بعد میں آئیں گے، بعد میں سامنے نظر آئیں گے، جیسے ان کا بھی انجام ہوا۔ آگے دیکھیے، فقال لهم رسول اللہ، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اونٹنی ہے اللہ کی، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ نے تمہیں معجزہ دیا ہے، وسقیاها، اور یہ پانی پلانا ہے اسے، پانی پلانے کی جگہ ہے اس کی، ناؤن بطور ناؤن یہاں پر یہ آ رہا ہے، یعنی یہ اس کا ایک دن جو فکسڈ ہے، اس کے پانی پینے کی جگہ جو فکسڈ ہے، وہ اماؤنٹ جو فکسڈ ہے جتنا اس نے پینا ہی ہے، یہ سب، اور یہ اللہ کی اونٹنی اور اس کا یہ سارا سسٹم، اس کو تم اب کچھ نہیں کر سکتے، تم اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتے، تم اس میں کوئی بھی گڑبڑ مچا نہیں سکتے۔ اگر تم اس معجزے کو کچھ بھی چھیڑو گے، اتنا سا بھی کوئی پنگا کرو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں تنبیہ کر رہے ہیں، انہیں وارننگ کر رہے ہیں کہ اب محتاط رہنا، احتیاط سے رہنا۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ اذن باس اشکاہا، جب ان کا جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہو گیا، مطلب جو پوری قوم تھی نا وہ مل کر اس کے پاس گئی، اس شخص کے پاس، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی قوم کا سردار تھا، اور اسے جا کے بہکایا پھسلایا کہ جی تم اتنی سی بات پہ دب گئے ہو، تم اتنی سی بات پہ اب اٹھ ہی نہیں رہے، تم سٹینڈ ہی نہیں رہے، کہاں گیا تمہارا زور، دبدبا، طاقت، تم اتنے کمزور ہو۔ ایسے بہکا بہکا کے اس کو اس پر راضی کر دیا، اور وہ اتنا بدبخت تھا، اور برائی اس کے اوپر اتنی چھائی ہوئی تھی، اس کے نفس کے اوپر، کہ اس نے یہ فیصلہ کیا، کیا کیا اس نے؟ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ اب دیکھیں، اٹھا وہ ایک شخص تھا، غلطی تو نہیں کہنا چاہیے، غلطی تو ان سب کی تھی، گناہ بیسیکلی اس ایک نے کیا، وہ جرم، وہ کرائم جو ہے اونٹنی کو قتل کرنے کا، معجزے کو ختم کرنے کا، وہ گناہ اس ایک نے کیا تھا، لیکن اس میں اجتماعی کاوش موجود تھی، اور سب کے اوپر اس عذاب کا پھر اثر ہوا، غلبہ ہوا، ان سب پہ وہ عذاب پڑا، سب کے لیے ناکامی ہوئی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اس کی تکذیب کر دی، زبان سے بھی جھٹلایا، عمل سے بھی جھٹلا دیا۔ فَأَقَرُوهَا، پھر اس کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی اس کی جو اونٹ کی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، اس کو عموماً کاٹا جاتا ہے اس کو مارنے کے لیے گھٹنے پہ، کیونکہ گھٹنے پہ اس کی حبل الورید ہوتی ہے، جو مین وین جا رہی ہوتی ہے نا وہ اس کے گھٹنے سے جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو کاٹ دیا گیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے جب اس معجزے کو ہی ختم کر دیا تو اللہ نے ان پر ہلاکت ڈالی، عذاب ڈالا۔ دمدمہ کا مطلب ہے مسلسل عذاب، جو تسلسل کے ساتھ، تذبذب کے ساتھ، دم دم دمادم ان کے اوپر آتا رہا، وہ عذاب اللہ نے ان کے اوپر ڈالا۔ ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، تو اللہ نے اس کو ان پر برابر کر دیا، تکمیل کر دی، پرفیکٹ کر دی۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا سواہا، یہاں پہ سواہا کا ورڈ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم نے سواہا کا تسویہ کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ ایک کام کو اس کے انجام پر، اس کے تکمیلی مراحل پر پہنچانا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ان کو بھی ان کے تکمیلی مرحلے پہ پہنچا دیا گیا، ان کا الٹیمیٹ فائنل انجام ہو گیا، اور وہ کیا ہوا؟ سب کو برابر کر دیا گیا، سب کو ختم کر دیا گیا، سارے انکاریوں کو، سارے مکذبین کو ختم کر دیا گیا، اور اس زمین کو بھی ہموار کر دیا گیا، زمین کا بھی تسویہ ہو گیا، زمین کو بھی پاک صاف کر دیا گیا۔ تو ان پر جو عذاب آیا تھا وہ ژالہ باری، ہولناک، کڑک، دمک، طوفانی ہوا، سب کا مجموعہ تھا، اور اس سب نے ان سب کو پیوندے خاک کر دیا، ختم کر دیا انہیں۔ تو قوموں کی طغیانی، سرکشی، اللہ کی حدود سے باہر نکلنا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ سب جب قوموں میں آ جاتا ہے نا تو یہ مثالیں دے کر ان قوموں کو سمجھایا جاتا ہے،
ضروری نہیں ہے ڈائریکٹلی ہی سمجھایا جائے، انڈائریکٹلی ایک مثال دے کے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ سدھر جاؤ، کچھ عقل سے کام لو، کچھ غور و فکر کرو، اپنے لیے اس انجام کو چوز مت کرو، فجور کو اپنے لیے چوز مت کرو، ناکامی کو اپنے لیے چوز مت کرو، اس کو اختیار مت کرو۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا، یعنی اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس فعل کے کسی بھی برے نتیجے کا، کسی قسم کا کوئی بھی اندیشہ، خوف بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ ہے پوری کائنات کا مالک اور خالق اور رب، وہ چاہے تو پوری کی پوری قوموں کو، پوری زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو ختم کر دے، اور چاہے تو اس کی جگہ دوسری قوم لے آئے، چاہے تو اس کی جگہ کسی کو بھی نہ لے کر آئے۔ یہ سب ہر چیز کا مکمل اقتدار، مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ یا یہ بھی کہ کسی ایک قوم کو مکمل ہلاک کرنے سے اس کے اثرات کیا ہوں گے، زمین کے اوپر کیا اثر ہوگا، جو مسلمان بچ گئے ہیں، جو حضرت صالح کے ساتھ نکل گئے، ان کے اوپر کیا اثرات ہوگا، ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی انہیں کچھ ہوتا ہے، یا اتنا خون زمین پہ بہنے سے باقی جو جاندار چرند پرند ارد گرد ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے، یا کسی کا بھی کیا رد عمل ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ اللہ کو کوئی فکر نہیں۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کی حدود کو توڑتے ہوئے کوئی فکر نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جی ہم عبد ہیں، یہ انسان تو رب نہیں ہو سکتا نا، انسان تو عبد ہی ہے۔ جب اس نے اپنا مقام نہیں پہچانا تو وہ پھر یہ کیوں توقع رکھتا ہے اللہ سے، یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا انجام اس کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے اوپر مختار کل ہے، اللہ کا علم کل ہے، اللہ کی قدرت مکمل ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے اس سرکشی کو اپناتے ہوئے، سرکشی کا رستہ اختیار کرتے ہوئے، اور اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ سرکشی جب وہ چوز کرے گا، جب وہ فجور کو چوز کرے گا تو الٹیمیٹلی اس نے ناکامی کا رستہ ہی چوز کیا۔ یہ اب اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے جو وہ اپنے تکمیل میں، اپنے انجام میں پائے گا۔ تو یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس صورت میں ہم نے کیا دیکھا؟ سینٹرل پوائنٹ کیا تھا؟ انسان کا نفس، اور اس کے لیے دو رستے، ایک اچھا والا رستہ، تقویٰ کا رستہ، وہ کون فالو کر رہا تھا؟ جو ہم نے فرسٹ سیکشن میں دیکھا، وہ تمام یونیورسل سائنس، آفاق میں رہنے والی ہر مخلوق اللہ کی، وہ اللہ کے حدود کے اندر رہنے کی مثال قائم کر رہے تھے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم ان کی طرح بنو۔ اور دوسری طرف سورت کے اینڈ میں، لاسٹ سیکشن میں ہم نے کیا دیکھا؟ انہی حدود کو کراس کرنے والی، ان سے سرکشی کرنے والوں کی مثال، بالکل اپوزٹ، جنہوں نے نفس کے فجور کو فوقیت دی۔ اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ یہ والا رستہ چوز مت کرنا۔ تمہیں جو شعور دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر تم جو امتیاز کرو گے وہ بہترین ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ پہچان بھی تمہارے اندر رکھ دی ہے، تمہیں بتا دیا، فائدہ ہی اس کا ہے، کامیابی کا رستہ ہی وہ ہے، اس لیے تم نے وہ چوز کرنا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی تو میں یہ گناہ کرتی ہوں تو کیا ہوا، کیا فرق پڑ جائے گا، الٹیمیٹلی مرنا ہی ہے نا، جہنم میں ہم پارٹی کر لیں گے۔ آج کل تو یعنی لوگ ایسی بڑی بڑی، ایسی عجیب عجیب، اور ڈرتے بھی نہیں ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے، بالکل یعنی کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور ایسے ہی بس بولتے رہتے ہیں، اور اسی طرح بس غلط راستے چوز کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس صورت میں، پورے قرآن مجید میں ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے، اور دونوں راستے دکھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ، شعور، اور یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اس صورت میں بھی، ان سب پر غور و فکر کرتے ہوئے اچھے کو اختیار کر لیں اور برے سے اجتناب کر لیں۔
اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اچھائی کا راستہ چوز کریں جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے، اور ناکامی کے راستے سے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا کے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بیچ میں جو فجور اور تقوی کا ورڈ آیا تھا اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتی ہوں، پہلے بہت دفعہ کر چکے ہیں اس لیے میں نے سوچا اس دفعہ نہ کریں، لیکن بہت سارے آپ میں نئے سننے والے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ایڈ کر رہی ہوں۔ فجور کا ورڈ بیسیکلی فجر سے ہے، فجر کے وقت بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، فجر کے جب ورڈ پڑھا تھا اس وقت بھی یہ مطلب پڑھا تھا۔ فجر کیا ہوتا ہے؟ پھاڑ کر کچھ نکلنا، کچھ پھاڑ کر اس کا باہر نکلنا، یعنی ایک حد کسی کے لیے رکھی گئی ہے اس کو کراس کر کے اس میں سے باہر نکل جانا، اس عمل کو کہا جاتا ہے فجور، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو، احکامات کی جو باؤنڈریز اللہ نے رکھی ہیں یہ کرنا، اس کے باہر نہ جانا، یہ مت کرنا، تو وہ جب ان کو پھاڑ کے ان کو کراس کر کے باہر نکل کے وہ عمل کرنے لگتا ہے تو وہ بن گیا اس کا عمل بن گیا اس کا فجور۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا بیسیکلی جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، بچ کے چلنا، احتیاط کرنا، محتاط رہنا۔ تو تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تعظیم اور عظمت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے، قیامت کے دن کی دہشت سے، اس سب کا جو رزلٹ آنا چاہیے نا ہمارے اوپر وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم محتاط ہو جائیں، ہم بچنے لگیں، ہم بچ کے چلیں۔ کس چیز سے بچ کے چلیں؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، حدود کو کراس کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ہر چیز سے ہم جو ہمیں بیسیکلی ناکامی کی طرف لے کر جا سکتا ہے اس سب سے ہم دنیا میں بچنے لگیں، بچنے کا راستہ ہم اختیار کریں۔ ہم نے کیوں اختیار کیا تھا؟ اللہ کی تعظیم و عظمت کو، اللہ کی معرفت کو سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور رکھتے ہوئے، اللہ کی صفات کا شعور رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے انجام رکھا ہے اس کا شعور رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے یہ ڈیسیژن لیں کہ ہم نے اس دنیا میں سے گناہوں سے بچتے ہوئے چلنا ہے۔ تو یہ جو بچتے ہوئے چلنا ہوتا ہے نا تاکہ ہم اپنی صحیح والی منزل پہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو یہاں پر ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔